اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ رتلام کے شہنشاہ جد پہلوان شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے طفیل سے اور سرکار کی دعا سے جو اللہ تعالیٰ سے یہاں آنے والے زائرینوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کے صدقے میں تمام زائرینوں کی اللہ تعالیٰ مشکل کو حل کرتے ہیں۔ بابا صاحب ان کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جادو ٹونا بلا بدتر جو بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں اور سبھی لوگوں کو یہاں سے فائدہ پہنچتا ہے اور ان کا اپچار ہو جاتا ہے۔ بابا کا بڑا کرم ہے۔ سرکار بہت سمے سے وراجمان ہیں، 65 سال تو مجھے دیکھتے ہوئے ہو چکے ہیں، اور یہاں جو خادم صاحب ہیں ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کے والد بھی، یعنی کم سے کم عموماً 400-500 سال ہو چکے ہیں۔ اور آپ جو ہے رتلام کے مہاراجا رتن سنگھ کے وقت سے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد رتلام کے مہاراجا رتن سنگھ کے بعد ان کے پتر سجن سنگھ ہوئے، اور اس کے بعد لوکیندر سنگھ جی ہوئے، اور یہ راجہ رجواڑوں کے سمے سے ہی یہ آستانہ سرکار کا ہے، اور کئی لوگ یہاں سے شفا پا چکے ہیں، اور ہر طرح کی دلی تمنا، دلی خواہش پوری ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں، جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ بابا صاحب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، جو اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اس کو دلا دیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی گودیں بھر جاتی ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جن کے نکاح نہیں ہوتے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، جن کی سگائی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی سرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیار محبوب سے دعا کر کے وہ کام بھی کرا دیتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وسیلہ بزرگوں کا ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے قدموں تک ہی نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم بزرگوں کے پاس قدموں تک کہاں پہنچیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات تو بہت دور کی ہو گئی۔ تو اور مجھے بتانے میں کوئی گریز نہیں ہے، اللہ نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یوں کہیے کہ بھگوان نے جس کو جتنی عمر لکھی ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، اس میں سے ایک سیکنڈ، ایک پل بھی کوئی چھین نہیں سکتا، مگر کسی وجہ سے، کسی کارن سے
اس کی زندگی میں کئی رکاوٹ آئی تو اس کے لیے بزرگان دین ہے، در پہ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ سرکار آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس بندے کی تمام مشکل حل ہو جائے۔ وہی بات ہر آستانے پہ ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے، کوئی شرک والی بات نہیں ہے، وسیلہ تو چاہیے۔ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اور بزرگان دین کی محبت تو وہ محبت ہے کہ زندگی روشن ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بات ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے بعد قرآن پاک کو اور نماز کو پکڑ کے رکھو۔ جس نے بھی یہ دو چیزوں کو پکڑ لی ہے وہ دنیا کی کسی جگہ پہ مات نہیں کھا سکتا، نہ ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مجھے ہدایت دے کہ میں نماز کا پابند ہو جاؤں، قرآن شریف پڑھوں اور امانت میں خیانت نہ کروں اور لوگوں کی خدمت کروں۔ الحمدللہ رب العالمین میرے سرکار کے ہاں بیٹھتا ہوں، مجھے بلایا ہے تو مجھے کچھ یہاں پہ کچھ کلمات یاد آ رہے ہیں جو معروف ہیں، بہت ہی معروف ہیں کہ مجھے آپ نے بلایا، ارے یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا حوصلہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تمام کائنات کے مالک ہیں، تحت سماوات فوق ارض، زمین و آسمان کے مالک ہیں، ان کی حکومت ساری کائنات پہ ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے ہر جگہ بچایا۔ مجھے 3 اٹیک آ چکے ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کے صدقے میں میری حفاظت کی، اسی طرح دنیا کے تمام لوگوں کی بھی حفاظت کرے پروردگار ہر پریشانی سے۔ جب میری زندگی مجھے واپس ملی، یہ حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ میں مرنے والا تھا۔ سرکار کے یہاں پہ آیا، رات کے 3 بج رہے تھے، ایک پتی گلاب کی بہار سے اٹھائی اور پانی پیا اور ادی جڑ سے کھائی۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں اس دن سے صحیح ہو گیا۔ اس دن سے تمام آنے والی پریشانیوں کو میرے اللہ رب العالمین نے، مولا کریم نے، تمام کائنات کے مالک نے ہر چیز کو ختم کرا میرے سرکار کی دعاؤں کے صدقے میں۔ اور 3 بار، 1 بار 2 بار، تیسری بار بہت تگڑا اٹیک آیا تھا جس کے اندر بالکل ہی میں ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کری یا رب العالمین اب مجھے زندگی دے دے میرے مولا، کچھ ایسا کرم کر دے کہ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری فریاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں رتلام کے آستانے حضرت سید پہلوان شاہ ولی سرکار کے دربار میں بیٹھتا ہوں۔ بیٹھ تو میری کیا اوقات ہے، یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ وہی بات ہوئی نا کہ مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وسیلہ بزرگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کے کام ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خوشی ہے اپنی
اور نہ ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. دیتے تو اللہ تعالیٰ اور ولی اللہ اور والد صاحب بہت دیتے ہیں. میرے والد صاحب ہیں, میں نے والد صاحب کا لقب دے رکھا ہے. یہ بتاتا چلوں کہ جب میں یہاں پہ میرے والد صاحب کا انتقال ہونے والا تھا, آپ اس سے 1 سال پہلے میرے والد صاحب بن چکے تھے, کیونکہ میں میرے والد کے غم میں بڑا مطلب مصیبت میں پڑ جاتا کہ ہر شخص, ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی بہت پیار کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر کسی کے پیار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جس دماغ میں 24 گھنٹے ماں باپ ہوں, تو مجھے ایک ایسی طلب سے بھی سرکار نے باہر کھینچا اللہ کے فضل و کرم سے, اور ایک سہارا بن کے میری زندگی میں کھڑے ہوئے اور مجھے کھڑا کر دیا. اب یہ آپ سمجھیے کہ میری سانسوں کی ڈوری میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے کہ جب تک جیوں لوگوں کا میں تو کیا اللہ کے کلام کو پڑھ کے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں. اور یہاں میرے سرکار کے دربار میں کوئی غیر واجب کام نہیں ہوتا ہے کہ اونچا نیچا کام کر دیا, کسی سے لاکھوں سے ہزاروں سے پیسے لوٹ لیے لپیٹ لیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کام فری میں ہوتا ہے اور اللہ کے کلام سے ہوتا ہے, دین اور حدیث قرآن کی آیتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کوئی وظیفہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو آپ کے اندر, آپ کے دل کے اندر اپنا پیار تھوڑا سا بھی عطا کر دیں. قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں کہ پوری دنیا آپ اس کے اوپر فتح کر سکتے ہو. ہر بیماری کا علاج قرآن شریف میں ہے. اور ناظرین, اگر آپ کو واقعی میں زندگی چاہیے, زندگی میں سکون, نوکری, پیسہ سب چاہیے, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے, قرآن شریف پڑھیے, نماز پڑھیے. اس کے سوا کچھ آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. یہ دنیا یہی رہ جانے والی ہے. پیسہ کوڑی دھن دولت سب یہ رہ جانے والا ہے. جو آپ نے پڑھا ہے, جو آپ نے عبادت کی ہے, وہی آپ کے ساتھ جائے گی. اب اس میں عبادت بھی آپ کی جو ہے کہاں تک قبول کے تعریف قابل ہے. تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے, نماز پڑھیے, دوسروں کے لیے بھلائی کیجئے, امانت میں خیانت کیجئے, ہمیشہ خوش رہیے. کوئی کتنا بھی آپ کے لیے برا کرے, آپ اس کے حق میں دعا کیجئے, یا اللہ تعالیٰ جو میرے لیے برا کر رہا اس کا بھی تو بھلا کرنا, اور میرا بھی پروردگار, میرے مالک, میری حفاظت کرنا, مجھ پہ رحم کرنا. یہی میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, بہت گنہگار آدمی ہوں, مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے, مگر میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے بہت زیادہ دور اور غافل ہوتے جا رہے ہیں. اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. تو اور نیک نیتی پہ رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے اور آپ سب کو, اور اللہ تعالیٰ ہر بری عادت سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ سب کو میرے سرکار کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کا دیدار کرائے. یہی دعا کرتا ہوں. میں ایک ناچیز گنہگار بندہ, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو بولنے میں, اس میں مجھے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں, اور آپ لوگ بھی معاف کریں.
اور یہی سمجھے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی ایک چھوٹی سی ہدایت لے کے آیا ہے، اپنی داستان بیان کری ہے. کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے نظر کرم کی بھیک بھی لے مولا بھیک بھی لے، میں بن کے سوالی آیا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. اے میرے اللہ، میرے محمد امتیہ پہ رحم فرما میرے مولا. او یا اللہ، او یا رحمان، او یا رحیم، او یا کریم، او یا سمیع، او شفیع، او ستار، او جبار، او غفار، او ودود، او قہار. محمد صلی اللہ تعالی وسلم صدقہ میں تمام امت محمدیہ کو پروردگار عالم جنت میں داخلہ دے دینا، گناہ کو معاف کر بدیانے پروردگار عالم رحم کرنا، جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ سے معاف عطا فرما. ایک بار پھر میرے دوستوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آپ سے ایک آپ کا بھائی ان پڑھ جاہل آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے، آپ سے التجا کرتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہے. میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ دین کی طرف آئیے، اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کریے، ان کو دین کے راستے پہ لائیے، اور موبائل کی واہیات چیزوں سے بچائیے، اور دین کے پختہ راستے پہ چلیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پیارے آقا نے دین کے لیے کتنی تکلیف جھیلی ہے، یہ ہم صرف بول سکتے ہیں. شہنشاہ کربلا نے کتنی تکلیف جھیلی ہے، اسے ہم صرف بول سکتے ہیں. ارے ان کے درد کو وہاں پہ کون محسوس کرے گا؟ جس نے درد جھیلا ہے وہی محسوس کرے گا. آج ایک کانٹا لگتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب تیر چلتے ہوں گے اور اس کا پھل جو ہے جب بدن میں گھستا ہوگا اور پھنس جاتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا؟ محسوس کریے آپ. ارے دین ہم کو بہت سستے مل گیا، اس لیے ہم کو دین کی قیمت معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم لوٹ کھسوٹ اور ایک دوسرے سے ناشکری ناخوش ہوتے ہیں. کوئی پڑوس میں اچھا مکان بنا رہا ہے تو ہم اس سے ناخوش ہوتے ہیں، کوئی گاڑی گھوڑا لے آتا ہے تو اس سے ناخوش ہوتا ہے. ارے اس کے پاس یہ کیسا آ گیا، ارے اس کے پاس وہ کیسا آ گیا. ارے بھائی، کسی کی چیز کو دیکھ کے خوش ہو، اللہ تمہیں بھی دے گا. کہو گیا اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ یہ مکان بہت خوبصورت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ اور نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. کسی حق میں آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کی سنے گا. اللہ تعالیٰ بولے گا کہ یہ بندہ میرا اپنے لیے دعا نہیں کر کے دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے. پاک صاف رہیے اور 5 وقتہ نمازی بننے کی کوشش کریے. جو ہمارے پیارے آقا نے بتایا کتنی تکلیف اٹھائی ہیں. ارے اتنی تکلیف اٹھائی کہ بے زبان پتھر بھی پہاڑ بھی بولنے لگ گئے، سرکار کہ اجازت ہو تو ان کو جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو مسل دیں. سرکار نے بولا نہیں، میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا، میں دین کی تعلیم دینا آیا، لوگوں کی حفاظت کرنا آیا. محمد نام آپ دیکھیے، آپ بولیے اللہ، آپ کا منہ کھلا رہے گا اللہ. اور میرے پیارے آقا کا نام دے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے لیے کیا لکھا، دونوں لب ادب سے چومتے ہیں محمد کے نام کو. یہ دیکھیے، آپ بولو محمد محمد، سبحان اللہ اللہ. آپ کا منہ کھلا رہ جائے گا. جب آپ محمد بولیں گے تو محمد آپ کے ہونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومیں گے. اور ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ درود شریف
ایک ساتھ میں جتنی بار پڑھ سکے پڑھیں. مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہیں جگہ پہ لوگ باغ خطبے میں چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. ارے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آئے تو پوری مسجد گونج جانا چاہیے درود شریف سے. اللہم صلی اللہ سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا پڑھ سکتے ہیں. ہم نصیب والے ہیں کہ ہمیں زیادہ قربانی دینی نہیں پڑی. ہمارے گھر سے کوئی مرا نہیں ہے کربلا میں. شہداء خندق شہداء بدر کربلا میں ہمارے گھر کے لوگوں کو قربانی نہیں ہے. اس لیے ہمیں دین کی اہمیت معلوم نہیں ہے. دین کی اہمیت معلوم ہو جاتی کہ اگر گھر کا ایک شخص کہیں شہید ہو جاتا. آج ہم اپنی میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی کاٹ کرنے لگے. نہیں, ایک دوسرے کے درد کو پہچانو, سمجھو. ارے آپ سے لوگ جینا سیکھیں. ایسا کردار ہو کہ آدمی اپنا دیوانہ ہو جائے. سب کے لیے دعا کریں اور سب کو اپنا بنانے کی کوشش کریں. آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار کا آستانہ کافی بہت پرانا ہے, جیسے بتا چکا ہوں. یہاں پہ 500-600 سال ہو چکے ہیں اور آپ بہت اللہ والے ہیں. اللہ سب کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کلام ربانی کے آیتوں کے ذریعے ہی سارا کام ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کا علاج ہے. آپ دیکھیے قرآن کے 30 پاروں میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا ایک بھی حرف کو. قرآن وہ ہے جو ایک 30 کتاب کو 30 پاروں کو ہمارا معصوم بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دل دیا ہے. باقی اور آپ کسی سے پوچھو, عیسائی بھائی سے پوچھو, وہ پوری منہ زبانی اپنی بائبل نہیں سنا سکتا. دوسرے دھرم کے لوگوں سے پوچھو, پوری اپنی دھرم کی کتاب کو منہ کنٹھستھ نہیں سنا سکتا ہے. مگر قرآن کو جیتا جاگتا ادھارن ہے. قرآن کو انشاءاللہ جب رمضان چالو ہوتے دیکھیے آپ کتنی تراویح میں قرآن کو حافظ صاحب لوگ بڑے دھڑلے سے, جو سینے میں جذب ہے, جو اللہ نے فٹ کر دیا, وہ 30 پاروں کو کھاکا دھڑا دھڑ پڑے جاتے ہیں. اور جن کو قرآن سینے میں حفظ ہے, اللہ کی ان پہ بہت مہربانی ہے کہ اللہ نے اس دل کو اس سینے کو اپنی عبادت کے لیے چنا اور اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا کہ تم پڑھو. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری میں کہنا چاہوں گا کہ آستانہ حضرت سید پہلوان شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ کا رتلام مدھیہ پردیش میں جارا روڈ پر ماروتی سوزوکی شو روم کے پاس ہے. رتلام میں آپ اسٹیشن پہ اتر کے یا کہیں بھی اتر کے یا ٹرین سے آئیں, آپ کسی بھی آٹو والے سے پوچھیں گے یہ حضرت سید پہلوان شاہ ولی سرکار کے دربار میں جانا ہے تو بالکل آپ کو بے دھڑک لائے گا. 50-100 روپے میں آپ کو کوئی بھی یہاں پہ لے کے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے. اور پہلے تو ہم اپنے آپ کو اتنا مکمل کریں
बुजुर्गों के आस्थाने पे जाने से तकलीफ़ नहीं, जाएं, उनसे निस्बत रखें, उनकी दुआ में, उनकी नज़रों में शामिल रहें, मगर अपने आप को भी तो हम मुकम्मल करें। तो अगर हमने अपना आप को ही अल्लाह के हवाले कर दिया, उसकी इबादत के हवाले कर दिया, तो आपको कोई परेशानी टच नहीं कर सकती। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपकी मर्जी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। आज भरी बारिश में इंशाअल्लाह ताला सरकार ने मुझे बुलाया, और करीब मैं 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ, और आज ना जाने इतनी सारी बातें आपसे गुफ्तगू क्यों हो गई है मैं कह नहीं सकता। पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाक साफ़ होके वजू बना के सोइए, चारों कुल पढ़ के दम करके सोइए, आयतल कुर्सी पढ़ के सोइए। अल्लाह सुब्हान ताला सुबह तक के लिए आपके साथ एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं, ताकि आपकी हिफाजत सारी रात होए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मुझको भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे मेरे दिल की बीमारी से शिफा अता फरमाए, और जहाँ जहाँ मुसलमान, जहाँ जहाँ तमाम लोग किसी भी कौम के हों, जहाँ जहाँ अस्पताल में मरीज जिस भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, उनको अपने घर पहुँचाए, और हर परेशानी से अल्लाह ताला सबको बचाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह की हिफाजत में रहना चाहते हैं तो जब घर से निकलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम करके दम करके निकल जाएं। कोई भी रास्ते में आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई भी बुरी शय। जब वापस आप घर में आ रहे हैं, गेट खोलने से पहले गेट पे खड़े होके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम दम कर लें, घर में आ जाए। सब बाहर का बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप ऐसा दिमाग में फिट कर लें कि जिस तरह से आप सबसे पहले मोबाइल घर से निकलेंगे, सबसे पहले आप जेब में मोबाइल टटोलेंगे, मोबाइल है कि नहीं। सबसे पहले आप ये टटोले कि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे प्यारे आका के बताए हुए रास्ते पे हम सब चलें, और मेरे वीडियो कोई हाई फाई नहीं होते हैं, कोई अट्रैक्शन उसमें इतना होता नहीं है, सीधा सादा बंदा हूँ। दिल में आया आप तक पहुँचा दिया। आप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो अल्लाह को रोशन है। ज़्यादा तकरीरबाजी करना आती नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि आप ये समझिए कि बहुत हम नसीब वाले हैं कि सिर्फ़ हम अल्लाह का नाम अपनी ज़बान से ले रहे हैं, कोई छूट नहीं है। किसी के पास जाओ, वहाँ पे आप कोई ऑफिसर के पास जाओ, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, किसी के पास भी जाओ, किसी बड़े ओहदे वाले के पास जाओगे आप, तो आपको पहले तो इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं आई कम इन सर। उसका आप नाम नहीं ले सकते, उसका आप नाम नहीं ले सकते। आपने उसका नाम लिया, वहीं आपको वो
जलील कर देगा, तेरे को बात करने का तमीज़ नहीं है। मगर मेरे अल्लाह सुब्हान ताला का नाम अल्लाहु अकबर है। ओ मेरा अल्लाह बोलता है मेरे नाम को हजारों बार ले, कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, कोई आजीज़ी की ज़रूरत नहीं है। तू लेके तो देख, मैं तेरे सारे रास्ते खोल दूंगा। तू एक बार बोल तो दे अल्लाहु अकबर। अरे दिन भर गुनाह करता है तू, रात को सोते वक्त भी अगर मुझसे कह दे कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, दिन में जो मैंने गुनाह करे हैं उनको माफ़ कर दीजिए, एक बार बोल तो दे अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम व अतूबु इलैह। अरे तेरा काबा तेरे घर में ही हो जाएगा, तेरा हज तेरे घर में ही हो जाएगा। अगर तू अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लग जाएगा तो अल्लाह तेरे दिल को रोशन कर देगा। जब तेरे दिल को रोशन कर देगा तो तेरा दिल और दिमाग खुशियों से तर हो जाएगा। तुझे अल्लाह ताला खुद अपने दीदार, अपने घर के दीदार, बेतिक आतिक के दीदार करवा देगा। तू जो चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा सुना गलती जात हो गई हो, कहने सुनने में तो माफ़ करें। वो मेरी भी हक़ में दुआ कीजिए अल्लाह ताला से गलती की माफ़ी। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद। जब भी नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए दरूद शरीफ खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा।